اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ناظرین، آپ کا میزبان بشارت حسین فیوچر پوڈ کاسٹ سے آپ کے ساتھ مخاطب۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے شہر کے ہیرے ڈھونڈ کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وہ لوگ، بہت سارے لوگ جو کہ اپنے اتنا ٹیلنٹ رکھنے کے باوجود کہیں سامنے نہیں ہیں، ان کی ایفرٹس کیا ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، ان کی انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے کیا خدمات ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مقصد میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے اسی لحاظ سے خوبصورت پروگرام ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں بڑا کام کیا، بڑی ایفرٹس کی، انہوں نے بڑی ڈگریز کی، پڑھائی زبردست کی، اور آج کل جس فیلڈ میں ہے بڑی زبردست فیلڈ ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا ریلیشن اور لوگوں کی خدمت کے لیے وہ کیا کچھ کر رہی ہیں۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رفت عزیز صاحبہ، ڈی سی ان لینڈ ریونیو ایف پی آر سے، اور ہم ان سے آپ کو ملواتے ہیں، بہت سی باتیں ان کے ساتھ کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رفت عزیز، آج آپ یہاں پہ تشریف لائیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جی تھینک یو۔ آپ کی آج کل مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ یہاں پہ تشریف لائیں، تو کیسا لگا یہاں پہ آ کے؟ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ مصروفیات تو کام کی ہمیشہ سے رہتی ہیں، لیکن جو عزت افزائی آپ نے یہاں بلا کر کی، اس کے لیے میں آپ کی مشکور ہوں۔ اچھا رفت عزیز، آپ کا تعلق گوجرانوالہ سے؟ جی گوجرانوالہ سے۔ ساری آپ کی گرومنگ اور ایجوکیشن؟ ہاں جی، یہی میرا ہوم ٹاؤن ہے، یہیں پہ پیدائش تھی، بیسک جو ارلی ایجوکیشن تھی وہ بھی یہیں سے تھی، اور یہیں پہ میں اب سرو بھی کر رہی ہوں۔ جی اچھا یہ بتائیے گا، بچپن میں کیا بننا چاہتی تھیں، کیا بن گئی، کیا اس میں کوئی تضاد ہے کہ کوئی فرق ہے اس میں؟ اصل میں میرے بچپن کے ٹائم پہ جب جو اسکولنگ اور کالج مطلب جہاں سے ہم پڑھے، وہاں پہ کریئر کاؤنسلنگ کی ایسی فیسلٹیز نہیں تھیں، اس لیے کوئی کلیئر لائن آف ایکشن ڈیفائنڈ نہیں تھی۔ لیکن جیسے جیسے الحمدللہ جو جس فیلڈ میں آئے اس میں اچیومنٹس آئیں، تو ایک پاتھ خود ہی سے بنتا گیا۔ تو یہ ایک سیلف ڈائریکٹڈ پاتھ تھا، یہ کوئی کسی کاؤنسلر کی کاؤنسلنگ سے چنا ہوا یا گائیڈ کیا ہوا پاتھ نہیں تھا۔ تو الحمدللہ وہ جو سیلف ڈائریکٹڈ پاتھ بھی چوز کیا، الحمدللہ اس میں بھی کلک کرتا گیا سب کچھ، اور ماشاءاللہ مطلب شروع سے ایک جو موٹیو تھا ذہن میں کہ کوئی ایسی پوزیشن ہونی چاہیے لائف میں جس سے لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کام کیا جا سکے۔ تو اس کے بعد پھر جب سوچا کہ کیوں نہ سول سرونٹ کی حیثیت سے کوئی ایسا کام پرفارم کیا جائے، تو اسی سمجھ لیں اسی کریئر کو آگے بڑھاتے ہوئے اس موٹیو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ ٹارگیٹ لے کے جو چلی تھی جی، تو آپ نے فار ریچنگ امپیکٹ والا کوئی کریئر، ایجوکیشن بھی اسی حساب سے آپ نے اس حساب سے پھر ایجوکیشن آپ کی کہاں کہاں مطلب؟ جی سب سے پہلے مطلب ہوم ٹاؤن چونکہ گوجرانوالہ ہی تھا، تو یہیں پہ اسکولس گورنمنٹ اسکول سے میں نے میٹرک کیا تھا، اور میٹرک میں الحمدللہ بورڈ میں پھر میری سیکنڈ پوزیشن آئی جب، تو اس سے پھر مطلب فیملی کے بھی لوگوں کو اور ٹیچرس کو بھی اور جو بھی میرے ساتھ منسلک لوگ تھے ان کو ایسا ایسا اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ بچی مطلب محنتی ہے اور پڑھنے اس کو اچھی لائن دی جائے تو یہ اس میں اچھا پرفارم کرے گی۔ تو پھر اس کے بعد میں نے میٹرک کے بعد میں نے کالج، پنجاب کالج جو گوجرانوالہ کا جانا مانا کالج ہے، اس میں پھر میرا ایڈمیشن جب ہوا تو پھر انٹر میں میں نے آئی سی ایس کیا تھا، پہلے کمپیوٹر سائنس میں، انٹرمیڈیٹ تھا میرا، اس میں الحمدللہ میں نے پورے پاکستان کے جتنے بھی بورڈس تھے ان میں ہائیسٹ مارکس لیے تھے، اور چونکہ پنجاب کالج میں عامر محمود صاحب کا سارا نیٹ ورک ہے، تو انہوں نے تب یہ کار پرائز کا انعام رکھا ہوا تھا، جنہوں کو جو بورڈ ٹاپ کرتے تھے ان کو، تو الحمدللہ وہ کار پرائز بھی میں نے لیا۔ پھر اس وقت پریزیڈنٹ مشرف صاحب تھے، تو انہوں نے بھی اسی طرح ایجوکیشن کی کیٹیگری میں جو ہائی پرفارمنس تھے ان کا فنکشن جب آرگنائز کیا تھا، تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے بھی کیش پرائز 2 لاکھ روپیز اس وقت ملا تھا۔ پھر انٹر کے بعد پھر میں نے پنجاب کالج سے ہی، چونکہ پنجاب کالج پنجاب یونیورسٹی سے بھی افیلیٹڈ تھا، تو میں نے بی کام میں پھر وہیں پہ ایڈمیشن لیا تھا، تو الحمدللہ بی کام میں بھی یونیورسٹی میں گولڈ میڈل لیا، ٹاپ کیا۔ تو اسی ریت کے مطابق پنجاب کالج اسی ریت کے مطابق ٹاپر کو گاڑی کا پرائز ملتا تھا، تو الحمدللہ پھر بی کام میں ٹاپ کرنے پر بھی دوسری گاڑی کا پرائز ملا۔ تو الحمدللہ میں واحد پنجابین ایز اے ٹائٹل آف دی اسٹوڈنٹ آف پنجاب کالجز، میں واحد وہ پنجابین ہوں جس کو پنجاب کالج سے 2 گاڑیاں کار پرائزز ملی ہوئی ہیں۔
تو الحمدللہ یہ ڈسٹنکشن ابھی تک برقرار ہے. تو ابھی جب اس کمپٹیشن کے ایگزام میں آپ ہاں جی اس کے بعد آئے, مطلب آپ کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ آپ نے اب اس کو اچیو کرنا ہے؟ اس کے بعد تھا. اس کے بعد جب میں نے MBA فائنانس میں کیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے, تو اس آپ کو پتا ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا کچھ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس کا آلریڈی مطلب فریم آف مائنڈ ہی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد CSS کرنا ہوتا ہے. تو MBA کرتے ہوئے بھی میرا ذہن ایسا ایسا وہاں پہ ہی بنتا گیا کہ میں نے اس کے بعد میں نے مقابلے کے امتحان میں اپیئر ہونا ہے. تو اس کے بعد جب یہ MBA کو کلیئر کیا میں نے الحمدللہ, وہ بھی فلائنگ کلرس کے ساتھ کیا تھا, اس میں بھی ماشاءاللہ پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا اور پریزیڈنٹ گولڈ میڈل, چانسلر گولڈ میڈل بھی ملا تھا. تو اسی ڈسٹنکشن کے بعد پھر جب میں نے CSS کی لائن اختیار کی اور محنت کی, تیاری کی, اور پھر اپیئر ہونے کے بعد ماشاءاللہ اس کے بعد مطلب اس کا بھی میرٹ اس کیٹیگری کا بن گیا کہ الحمدللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی پھر انلینڈ ریونیو سروس میں پوسٹنگ ہوئی, اور تب سے 2013 سے آن ورڈ میں فیلڈ میں ہوں, اور پھر گوجرانوالا میں بھی اور سیالکوٹ کے بھی اسٹیشنس کے اوپر الحمدللہ سرو کرتی رہی ہوں. تو آہستہ آہستہ جیسے میں نے بتایا کہ ایجوکیشن کے ساتھ ہی جیسے جیسے حوصلہ افزائی ملتی گئی تو اس طرف لائن آف ایکشن بنتا گیا. یہ لائن آپ ساتھ حوصلہ افزائی ملتی گئی اور یہ لائن آپ کو ملتی گئی سر, وہ گائیڈنس ملتی گئی. بالکل. تو کیسا لگا ان لینڈ ریونیو میں آ کے اس کو جوائن کر کے؟ یہ پہلی پوسٹنگ آپ کی اسی میں تھی؟ جی بالکل, فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی, فرسٹ اپوائنٹمنٹ میری یہیں پہ تھی, اور پھر میں نے امپروو نہیں کیا, مطلب دوبارہ میں نے کوئی اٹیمپٹ نہیں کیا تھا, پھر میں نے اسی کو کنٹینیو کیا تھا. جی تو بڑا کیسا لگا اس ڈپارٹمنٹ FBR میں آ کے آپ کو پبلک کے ساتھ ڈیلنگ؟ جی بالکل. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ مطلب میں اگر کمپیئر کروں باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ تو ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی نیچر آف ایکٹیویٹی ہے جو پبلک سروس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمارے محکمے کا میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ جس نے ملک کے خزانے میں ملک کو خود مختار اور اپنی سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے ملک کے خزانے بھرنے ہیں اور لوگوں کی جیب سے ٹیکس نکلوانا اور یہ باور کرا کے نکلوانا کہ یہ آپ کی لیگل اوبلیگیشن ہے, یہ سب سے مشکل کام ہے. اور یہ کرنے کے لیے جس خود بھی بذات خود ٹیکس آفیسر کو بھی اتنا ایماندار اور اتنا قانونی تقاضوں کو پورا کرنے والا ہونا چاہیے کہ تاکہ کسی کو ٹیکس پیئر کو یہ نہ لگے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بلکہ وہ اس کو باقی اپنی لیگل اوبلیگیشن کو ڈسچارج کرنے کے لیے والنٹریلی ٹیکس جمع کروائے. تو اصل گول تو اور آبجیکٹو تو یہ ہے, اور الٹیمیٹ آبجیکٹو, لانگ ٹرم آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے خزانے میں اتنا انڈیجنس سورسز سے ریونیو اکٹھا ہو کہ اس کے پروجیکٹس کو فائنانس کیا جا سکے اور ملک کی ترقی میں ہم کردار ادا کیا جا سکے. آپ کی بڑی مشکل فیلڈ ہے ویسے جی, بہت یہ جو پیسہ نکلوانا اور اچھا یہ بتائیں کہ FBR کا نام جب آپ لیتے ہیں کہیں تو لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, کیوں؟ وہ اس لیے کہ اویئرنیس کی بھی بہت کمی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ قانون کے مطابق ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم پر کیا ٹیکس امپوز کیا گیا ہے, اور جب تک وہ ٹیکس کے انفورسمنٹ کرنے والے آفیسرز کے نوٹسز میں نہیں آتے تب تک وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں کوئی چھوٹ ملی ہوئی ہے جس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں, اور جیسے ہی ان کو کوئی نوٹس جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جبکہ ایز پر لا اگر اویئرنیس سب کو دی جائے اور اس کے مطابق ہی ٹیکس دینے والے بھی دیں اور لینے والے بھی لیں تو پھر یقیناً کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے. اور جب تک اس کو آپ اپنا فرض سمجھ کے نہیں کریں گے تب تک یہ یقیناً بوجھ ہی لگے گا. لیکن یہ بات الگ کہ یہ ٹیکس آگے جا کے عوام تک پہنچتا ہے, عوام کے اوپر لگتا ہے یا نہیں, کم از کم جہاں تک اپنی ذمہ داری ہے اگر ہر کوئی اس کو ڈسچارج کرے تو انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا کہ یہ ٹیکس عوام پر لگتا ہوا بھی نظر آئے گا. رفت, میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اس انوائرمنٹ کو آپ کوئی اویئرنیس پروگرامس آپ کے پاس ہیں یا آپ لوگ کرتے ہیں جہاں ہمیں عوام کو ساتھ ملا کے ان کے اس خوف کو, ان کے اس پریشانی کو دور کیا جا سکے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, بالکل, اور آپ کے دیے وہ ٹیکس آپ ہی کی بہتری کے لیے آپ پہ لگنے ہیں. تو ایسا کوئی پروگرام آپ کے پاس ہے؟ جی بالکل. جب یہ خصوصاً جب ہر سال ریٹرنس فائل کرنے کی ڈیٹ آتی ہے تو اس سے پہلے ہم ایک ریٹرن فائلنگ کی اویئرنیس کی کمپین شروع کرتے ہیں کہ یہ ریٹرن کس کس کے لیے فائل کرنا ضروری ہے اور اس کے ریٹرن فائل کرنے کے فائدے کیا ہیں, کیونکہ فائلر بننے سے
जो विद होल्डिंग टैक्स के कई रेट्स हैं जो नॉन फाइलर्स के लिए डबल रेट पे कटौतियाँ होती हैं टैक्स की, वो अगर फाइलर बन जाएं और आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे आ जाएं तो वो रेट्स हाफ हो जाते हैं। तो ये कई फ़ायदे ऐसे हैं जो टैक्स का फाइलर बनने की वजह से टैक्स पेयर्स एंजॉय कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस लोगों को देना पड़ती है कि आप अपने आप को डॉक्यूमेंट कराएं, रजिस्टर कराएं, जिससे आपको कई फ़ायदे हासिल होंगे, ना सिर्फ इनफरादी सतह पे बल्कि फिर मुल्की सतह पर भी। लेकिन बात फिर वही अवेयरनेस की है कि जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं उन लोगों को तो पता चलता है, लेकिन पाकिस्तान की कई आबादी ऐसी है जो इस टैक्स नेट से अभी भी बाहर है। न सिर्फ ये रिटर्न फाइलिंग की डेट्स के दौरान बल्कि हम गाहे बगाहे जब भी कोई अमेंडमेंट होती है लॉ में उसकी अवेयरनेस के लिए सेशंस कंडक्ट कराते हैं, उसमें वकीलों को इसी तरह बड़े बड़े टैक्स पेयर्स को मदऊ किया जाता है और उनके साथ बातचीत की जाती है उन प्रोविजंस के बारे में ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए। आपका ज़्यादा जोर जो है उन्हीं लोगों पे होता है जो फाइलर होते हैं, जो टैक्स दे रहे होते हैं। उन लोगों तक आपका एक्सेस नहीं है कि जो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो टैक्स पे नहीं कर रहे। अच्छा, ये परसेप्शन अब से कुछ सालों पहले तक तो अगर आप करते तो उस चीज़ में फिर भी समझा जाता कि कुछ सदाकत है, लेकिन अब ये ट्रेंड अब कुछ सालों से बिल्कुल बदल गया है। अब बाकायदा हमारे जो रीजनल टैक्स ऑफिसेज हैं उनमें एग्जिस्टिंग यूनिट्स सेपरेट कर दिए गए हैं और नए यूनिट्स बनाए गए हैं सिर्फ नए टैक्स पेयर्स पर फोकस करने के लिए। उसको हम बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिसेज। इन ऑफिसेज ने सिर्फ फोकस ही नए टैक्स पेयर्स पे करना है और हमें टारगेट्स भी इसी के दिए जा रहे हैं। हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है टैक्स पेयर्स की कि इन लोगों के यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो अभी टैक्स नेट से बाहर हैं, तो हम उन्हीं लोगों पे फोकस करें। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को एज पर लॉ जितनी लाइबिलिटी बनती है उनसे उतना रिकवर कराना एक रूटीन का मैटर है। लेकिन ये जो BTB यानी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पर फोकस है, इस पर पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा काम किया गया है और उसमें खातिर खा कामयाबी भी हासिल हो रही है। तो ये जो आपकी लॉयर्स की जो टैक्स बार है वो उसकी इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, उनका क्या फ़ायदा है आपको या वो आपके लिए क्या करते हैं? मैं समझती हूँ वकला बरादरी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टैक्स पेयर्स और टैक्स कलेक्टर्स के दरमियान, क्योंकि हर आम आदमी को टैक्स के कवानीन का उस तरह से पता नहीं होता जिस तरह उस फील्ड के प्रोफेशनल को पता होता है, और ये वकला उसी फील्ड के प्रोफेशनल की हैसियत रखते हैं और हमारे साथ ज़्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन उन्हीं वकला की हो रही होती है। तो ये जो मैंने अभी बात की कि जो भी कोई अमेंडमेंट्स आती हैं उस पर हम सेमिनार करके और इनको भी दावत देते हैं, और अक्सर बार में भी कुछ ऐसे सेमिनार हो रहे होते हैं, प्री बजट सेमिनार हो रहे होते हैं जिसमें हमें मदऊ किया जाता है। अभी लास्ट के मंथ में एक ऐसा हुआ था जिसमें हमारी आपस में गैदरिंग हुई और ये टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 आया, उसकी अमेंडमेंट्स हमने आपस में डिस्कस की थी। तो यकीनन जी ऐसे प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस भी की जाती हैं और हमारा टैक्स ऑफिस के दरवाजे हमेशा वकला के लिए और टैक्स पेयर्स हजरात के लिए हमेशा खुले होते हैं। इनके कोई भी मसाइल हैं, ये किसी भी कैपेसिटी में आके हमसे जब बात करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनको रिजॉल्व अच्छा, रिफत कोई ऐसा माहौल कोई आपके ज़हन में आता है, कोई ऐसा बड़ा फ्रेंडली बड़ा ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिसमें एक टैक्स पे करने वाला की ख्वाहिश हो कि मैं जाके टैक्स पे करूं या आपके ऑफिस में आऊं, आप लोगों से मिलूं, आपके साथ आप अपने मसाइल डिस्कस करूं, या इसके के वकीलों के थ्रू आ रहे हैं लोग, या डायरेक्ट कोई ऐसा सिलसिला जिसमें लोगों को एक चार्म हो, आपके पास आए, आपके माहौल में एडजस्ट हों और उनका जी चाहे कि हम लोग ये टैक्स दें, कोई ऐसा आपके पास प्रोग्राम? आपका बहुत अच्छा आइडिया है और इस पर माशाल्लाह हमारे FBI का एक सेपरेट डिजिटल इनिशिएटिव्स का विंग है, उसने कई प्रोजेक्ट्स इस तरह से लॉन्च किए हैं कि टैक्स पेयर के साथ हमारा जो ताल्लुक है उसको ऑटोमेटेड किया जाए, उसको ऑनलाइन किया जाए, कम से कम किसी थर्ड पर्सन की बल्कि फ़िज़िकल इंटरवेंशन की या इंटरेक्शन की बहुत कम ज़रूरत रह गई है। अब तो मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर नोटिसेस इशुएंस और उसके जवाब देने और इस तरह ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन हमने बिल्कुल ऑनलाइन कर दी है। रह गई बात ये कि इस हद तक आसान कर दिया जाए कि किसी वकील की ज़रूरत ना पड़े, ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है। इतने कम्बरसम लॉज और प्रोसीजर्स को आपको पता है कि एक्ट बना के और पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव करा के वो चेंजेस इस तरह से आया करती हैं। तो टैक्स यही इन्हीं अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे उस पार्लियामेंट पर भी बैठे होते हैं, तो कई चीज़ें जो हम प्रपोज कर रहे होते हैं वो उस चैनल से होके आनी होती हैं। तो हर आने वाले अमेंडमेंट एक्ट, हर आने वाले फाइनेंस एक्ट जो कि अब इस वक्त जो फाइनेंस एक्ट 2024 आ रहा है, उसमें इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि टैक्स पेयर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन और आसानियाँ और कन्वीनियंस कैसे क्रिएट की जाए, हम प्रपोज करते हैं अमेंडमेंट्स।
جو کہ اسی چینل کے تھرو ہوتے ہوئے پھر پارلیمنٹ سے اپروو ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ہر آنے والے سال میں ایسی کئی چینجز آئی ہیں جس میں یہ کنوینئنس کا انڈیکس بہت بڑھ گیا ہے. ہمارے پاس ٹیکس آسان ایپ ہے جس کو آپ اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے آپ کو رجسٹر بھی کرا سکتے ہیں. پی او ایس کا سسٹم ہم نے ٹیئر 1 ریٹیلرس کے اوپر, جو بڑے بڑے ریٹیلرس ہیں ان کے اوپر انسٹال کیا اور ایف بی آر کے ساتھ انٹیگریٹ کیا, تاکہ آپ جو ریٹیلرس کے سے جا کے چیزیں خریدتے ہیں اور اس پر ٹیکس دیتے ہیں وہ ان کی اپنی جیبوں میں نہ رہے, بلکہ وہ ٹریس ہو, یہاں اس کے پوری اس کی ٹریل ویریفائی ہو سکے کہ یہ خزانے میں پہنچ چکا ہے, ایف بی آر تک پہنچ چکا ہے. اور اس میں عوام کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ایک پورٹل اسی ٹیکس آسان ایپ پہ موجود ہے کہ اگر آپ کوئی پرچیز کرتے ہیں اور اس انوائس کے اوپر آپ کو ایف بی آر کا کوڈ نہیں چھپا ہوا نظر آتا یا وہ ویریفائی نہیں ہو پاتا اس ٹیکس آسان ایپ سے, تو آپ وہاں پہ جا کے رپورٹ کرتے ہیں. تو یہ عوام ہی کی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ہائی لائٹ کرتی ہے ایسے انوائسز کو, رپورٹ کرتی ہے اور ہمیں پھر ہم ان ریٹیلرس کے اگینسٹ ایکشن کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ہماری ہر ایکشن سے پہلے ایک پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم ان کو اس سیکٹر کے نمائندگان کو بلا کے ایک دفعہ ان کو پہلے بتاتے ہیں کہ قانون میں یہ باتیں لکھی ہیں, ان کو آپ اس طرح امپلیمنٹ کرائیں. اور پھر ایک ایک کر کے وہ سٹیج آتی ہے جس میں جب والنٹری کمپلائنس نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر کوئرسو میجرز کی طرف اس کے بعد جایا جاتا ہے. تو یہ کئی گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہیں جو عام آدمی کو نہیں پتہ, جو بتانی پڑتی ہیں, جو سمجھانی پڑتی ہیں. بہت شکریہ ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, اور جن لوگوں نے ٹیکس نیٹ سے باہر رہ کے یہ برڈن کریٹ کیا ہوا ہے باقی ٹیکس پیئرس کے لیے کہ جو ٹیکس نیٹ میں ہیں صرف وہی ٹیکس پے کریں, ان تک پہنچنے کی ہماری کوشش پہلے سے بھی اور انشاءاللہ ہماری ہمیشہ جاری رہے گی. جب یہ مطلب ایسا کوئی آپ کریں گے کہ لوگوں کا جو خوف ہے وہ ختم ہو اور وہ مزید آسانی پیدا ہو, ٹیکس ریٹرن کو بھی مزید سمپلیفائی کیا جا رہا ہے, اور ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں کہ جو فائلر ہو کے ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتا ہے وہ آسانی سے آ سکے اور اس کو ٹیکس نیٹ سے باہر رہنے کی نسبت زیادہ فائدے مل سکیں. اچھا, ابھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے تھا کہ جو ہمارے کلچر میں جو تھانے ہوتے تھے, جو اس طرح کے ہوتے تھے, ان میں کوئی ماحول نہیں ہوتا تھا, بیٹھنے کی چیئر نہیں ہوتی. اب آپ یقین جانیں انہوں نے چینج کیا, اس کلچر کو چینج کیا. ادھر جا کے دیکھیں, میرا خیال ہے شاید کسی کے ڈرائنگ روم میں ایسا وہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا جیسے انہوں نے تھانوں میں رکھا ہوا ہے. تو یہ اچھی سوچ ہے, پازیٹیو سوچ ہے کہ عوام کے سب سے پہلے آپ عوام کے خوف کو ختم کریں تاکہ عوام آپ کے ساتھ ڈائریکٹ ان ٹچ رہے اور اپنے پرابلمز آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بہت سے نمائندے مارکیٹوں میں, فیکٹریز میں جاتے ہیں, جا کے ان سے پرابلم کئی فیکٹری اونرز کو, کئی لوگوں کو ہوتا ہے. کیا ان چیزوں کو بھی آپ مانیٹر کرتے ہیں؟ جی, ابھی پہلے آپ نے اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف کہ اگر آپ دفتر کے ماحول کو اس طرح کا کرتے ہیں کہ لوگوں کا آنے کو دل چاہے اور بیٹھنے کو دل چاہے اور بات کرنے کے لیے ٹیکس دینے کو دل چاہے, تو یہ اس پہ ہمارے دفتر میں بہت کام ہوا. مطلب ماشاء اللہ آپ ہمارے اگر آفس میں تشریف لائیں تو اس میں اس کا انفراسٹرکچر, اس کے بیٹھنے اٹھنے بات کرنے, یہ سارا پلیٹ فارم اور فوکل پرسنز ہم نے تعینات کیے ہوئے ہیں ہر طرح کے کام کے لیے کہ جس کو جس طرح کا متعلقہ کام ہے اس کو وہاں پہ ریفر کیا جاتا ہے اور جلدی کام کرایا جاتا ہے. مطلب ہمارے ہاں اب یہ فلاسفی بہت زور پکڑ گئی ہے کہ ٹیکس پیئر کو ڈیفالٹر نہیں کہنا بلکہ اس کو ایک گیسٹ ٹریٹ کرنا ہے, عزت دینی ہے. تو یقیناً یہ عمل درآمد اس بات پہ مزید بڑھے گا تو ٹیکس پیئر ابھی دل کرے گا. دیکھیں فرض کریں آپ نے کسی سے بہت زیادہ ٹیکس لینا ہے, کیا اس کے لیے آپ آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں کہ اس کو ایسے کر لیں, اس کو ایسے کر لیں, مطلب انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس چیز کو آپ مینیج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. قانون میں کئی ایسے, قانون کے اندر رہتے ہوئے کئی ایسے فوائد حاصل ہیں ٹیکس پیئرس کو, فائلرس کو, کہ اگر ان کی لائبلٹی سے زیادہ ٹیکس کٹ گیا ہے تو ان کو ریفنڈس جلدی دیے جائیں تاکہ ان کا بزنس کا سرکل جلدی چلے. اسی طرح اگر کوئی فائلر ہو جاتا ہے تو جیسے میں نے بات کی کہ ود ہولڈنگ کے ٹیکس ریٹس اس کے لیے کم کیے جاتے ہیں. اسی طرح وہ ٹیکس رجسٹرڈ لوگوں کے ساتھ ٹرانزیکشنس کرتا ہے تو اس کو جو نہیں کرتا اس کو فردر ایکسٹرا ٹیکس ڈلتا ہے, اور جو رجسٹرڈ لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے اسی کلچر کو فروغ دینے کے لیے اس کو بھی بینیفٹ دیا گیا کہ اس کے لیے ٹیکس ریٹ بھی کم ہوتا ہے. تو ایسی کئی چیزیں اس انکریجمنٹ کے موٹیو کے لیے رکھی گئی ہیں کہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو فروغ دیا جائے. چلیں ماشاء اللہ بڑا اچھا ہے آپ کا, مطلب آگے آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے یہ آسانی آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسا فرینڈلی ماحول دیا جائے جس میں آ کے ان کا جی چاہے کہ وہ ٹیکس دے کے جائیں. اور یہ دیکھیں یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کیونکہ جس ملک میں رہنا ہے, جس معاشرے میں رہنا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ, اس کے بہت سے کاموں کے لیے
یہ بیسک جو فنڈز ہیں یہ یہیں سے جنریٹ ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ کو کام بڑا کرنا پڑتا ہوگا. جی بلکہ آپ سمجھ لیں کہ ہم تو ہمارے محکمے میں تو کہا جاتا ہے کہ ہمارا ہر مہینہ ہی جون ہے, کیونکہ ہمیں ہر مہینے کا ٹارگیٹ. جی بالکل, ہمیں ہر مہینے کا ٹیکس کلیکشن کا جو ریونیو کا ٹارگیٹ ملتا ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ ابھی تک ایف بی آر نے اس مالی سال کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹارگیٹ سے زیادہ اچیو کیا الحمدللہ. تو وہ اسی پرپز کے لیے ہے. یہ تمام ٹیکس پیئرز یہ ہماری قوم, پاکستان کی قوم ہی کی کنٹریبیوشن ہے, اور ہماری پرسنل ایفرٹس اس وجہ سے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ ملکی خزانے میں جمع ہو, تاکہ آئی ایم ایف اور دوسرے جو قرض کے معاملات ہیں ان کی چنگل سے خدا کرے ملک ہمارا کسی وقت نکلے. شعر و شاعری سے دلچسپی, کبھی کسی اور چیز سے دلچسپی, کیا اس کے لیے بھی کوئی ٹائم نکالتی ہیں اپنی پرسنل لائف میں؟ جی ماشاء اللہ, مطلب میں خود بھی کچھ چھوٹے موٹے شعر کہہ لیتی ہوں, اور کیونکہ مطلب یہ انسان کی اپنی, جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں اپنا رانجھا راضی کرنا, تو یہ اپنے استھیٹکس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نے رکھی ہوتی ہیں. تو اس میں الحمدللہ مطلب جب کبھی موقع ملتا ہے یا وقت ملتا ہے تو اس میں شاعری بھی کرتی ہوں, پڑھتی بھی ہوں. تصوف ایک ایسی لائن ہے جس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز مجھے پڑھنے کو مل جائے, سننے کو مل جائے, تو وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. آپ کا زیادہ جس کو آپ پسند کرتی ہیں لکھنے والا؟ جی بالکل, اشفاق احمد صاحب تصوف میں بہترین لکھتے رہے ہیں, قدرت اللہ شہاب, اسی طرح شاعروں میں فیض احمد فیض, غالب, پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب جو گولڑا شریف کے ہیں, سجادہ نشین بھی رہ چکے ہیں, ان کی شاعری بے حد کمال ہے. آپ کی جو خود کی ہوئی شاعری ہے اس میں کس چیز کا رنگ مجھے لگتا ہے؟ اس میں بھی تصوف کی کا رنگ جھلکتا ہے. اگر میں درخواست کروں کوئی اپنی اس میں سے کچھ آپ سنائیں. جی بالکل. ایک مولانا جلال الدین رومی کی شاعری میں ایک مصرع میں نے پڑھا تھا جس نے مجھے بہت اپیل کیا, اور جس سے ریلیٹڈ پھر فیلنگز میرے اندر ایسے جوش اس نے مارا کہ میرا دل کیا کہ میں اس کے بارے میں کچھ لکھوں. وہ ایک مصرع ہے, مذہب عشق از مذہب ہا جداست, کہ عشق کا جو مذہب ہے وہ دوسرے تمام مذاہب سے بالکل الگ ہے. تو اس پر میں نے کچھ گرا کرتے ہوئے ایک نظم لکھی ہے, وہ اگر آپ اجازت ہے تو میں پڑھتی ہوں. نظم تھوڑی لمبی ہے, اس کو میں دیکھ لوں شارٹ سے چند. جی بالکل. تو نظم ہے کہ مذہب عشق از مذہب ہا جداست, نہ یہ ان دین سے مفرور لوگوں کا فسانہ ہے, نہیں پہچان کھوٹے اور کھرے کے خاص کی جن کو, نہ یہ ان زاہدان شہر کے مطلب کا سودا ہے جنہیں نیکی کے بدلے اجر نیکی کی تمنا ہو. یہ قصہ عاشقوں کا ہے, کہانی اہل دل کی ہے, جو اپنے آنسوؤں سے دل کے آئینے کو دھوتے ہیں, جو مردے کی طرح غسال کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, چکوروں کی طرح جو 14ویں سا یار تکتے ہیں, جو زیر خنجر قاتل بے محو رقص رہتے ہیں. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں, یہ ان کی حالت جاں ہیں کہ لا موجود الا اللہ, جن کا کلمہ حق ہے, خدا کو دیکھ کر سجدے میں جانا ہے نماز ان کی, جو دید یار سے افطار کرتے ہیں سیام اپنے, زکوٰۃ مال کی خاطر نہیں کوئی نصاب ان کا, زیارت کعبے والے کی ہوا کرتی ہے حج جن کا. یہ ان لوگوں کی بپتا ہے, کتھا ہے ان دیوانوں کی, جنہیں مطلوب ہے ہر دم رضامندی فقط رب کی, سلجھ جاتی ہیں جن سے گتھیاں سب نحن اقرب کی, جو وجہ اللہ کی رمز حقیقی جان لیتے ہیں, ید اللہ فوق ایدیہم کو جو پہچان لیتے ہیں. یہ نقشہ ان کی صورت کا, یہ خاکہ ان کی روح کا ہے. کسی کو آج ان کے عشق سے انکار ہے تو ہو, کہ دیوانوں کی باتیں کل بھی ٹھکرائی ہی جاتی تھیں. شجر جو طور پر نور الہی سے منور تھا, انا ربک کی آوازیں تو اس میں سے بھی آتی تھیں. انا الحق کی صدائیں پھر نہ کیوں منصور سے آتیں, اگرچہ دار پر پھر ان کو چڑھایا گیا, کیونکہ جو باتیں حال ہوتی ہیں نہیں وہ قال بن پاتی. مگر سچ تو یہی سب ہے, لکھا قرآن میں جب ہے, اینما تولوا فثم وجہ اللہ, تم جدھر دیکھو گے وجہ یار دیکھو گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور ایمان والوں میں شدید حب یار دیکھو گے, کہ ہجر یار ہی بس غم انہیں محسوس ہوتا ہے, وصال یار ہی ان کی اکیلی شادمانی ہے.
فنا فی یار ہو جانا، بقا بھی یار پا جانا، یہی تو کامیابی ہے، یہی تو کامرانی ہے۔ نہ رکھو ناقدین شہر اپنی سوچ اتنی پست، نہ اب تنقید کے تیر اس حقیقت میں کرو پیوست۔ جو حب یار کی شدت سے وجہ یار میں ہو مست، ان کا مذہب عشق از مذہب ہا جداست۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے الفاظ کا چناؤ، اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا CSS یہ بھی ماشاءاللہ، اللہ پاک نے آپ کو بڑا ذہنی طور پہ اتنا حسین اور وہ بنایا ہے کہ آپ کے الفاظ جو ہیں اس چیز کی اس میں نظر آتی ہے آپ کو خوبصورتی۔ بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ ساری گفتگو کر کے۔ وقت تھوڑا ہمارے پاس کم ہوتا ہے، جی چاہتے ہیں بہت سی باتیں کریں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ بڑا خزانہ ان کے پاس ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ خزانہ اپنے لوگوں تک بھی پہنچائیں، ان لوگوں کو انٹروڈیوس کروائیں، ان کی بات کریں۔ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا اس پروگرام میں۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں، اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، خاص طور پہ لڑکیوں کو جو آنے والے وقت میں آگے بڑھ رہی ہیں، وہ بھی کسی طریقے سے 2 گاڑیاں ان کو بھی ملیں، کیا کریں، مطلب ان کو کیا کرنا چاہیے اپنے معاشرے کو سنبھالنے میں؟ کیونکہ جس معاشرے کی عورت کی تربیت ٹھیک ہوتی ہے اس کی اگلی نسل کی تربیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، تو کیا ایسا پیغام اپنی نئی نسل کے لیے آپ دینا چاہیں؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک عورت کی تربیت اس کی پوری نسل کی تربیت ہوتی ہے۔ میں نے جو اپنی زندگی میں ابھی تک سیکھا اور میں کسی کو بتا سکتی ہوں اس کا لب لباب، تو اس میں 3-4 لفظ ایسے ہیں جن کے گرد ایک کامیاب انسان کی زندگی گھومتی ہے: نیت، قابلیت اور محنت۔ نیت درست ہو اور اس کو پورا کرنے کی قابلیت انسان کے اندر ہو، اور پھر وہ اس کو پورا کرنے کی محنت بھی کرے، تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بالکل انسان کو کامیابی کی بلندیوں تک لے کے جاتی مطلب اس میں اگر سیریس ہے کوئی تو یہ چیزیں ضائع نہیں جاتی، یہ چیزیں ضائع نہیں جاتی، اور اللہ اس کو بالکل بے شک نوازتا ہے۔ اور باقی ہماری نئی نسل میں ایک جیسے کہتے ہیں نا، ادب کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ادب، کسی بھی حقدار کو اس کا حق دینا ادب کہلاتا ہے۔ یہ کوئی انسان ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی پروفیشن ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کا کیا حق بنتا ہے ہمارے اوپر، اس کا اگر آپ حق ادا کریں گے تو اس کا مطلب آپ باادب انسان ہیں۔ یہ ادب اگر آپ کے انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی جیسے کہتے ہیں نا، باادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ اس بات کی امپلیمنٹیشن اپنی لائف میں وقت گزرنے کے ساتھ بالکل دیکھتے ہیں۔ تو ادب، نیت، محنت، قابلیت، یہ ایسے لفظ ہیں کہ اگر آپ ان پہ فوکس کریں، چاہے آپ عورت ہیں چاہے آپ مرد ہیں، یہ آپ کو ضرور پے آف کرتی ہے۔ اور ایک عورت کی زندگی میں تو یہ اور بھی معنی اس لیے رکھے گی کیونکہ اس کا اپنی اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے ایز کمپیئر ٹو باپ کا جتنا اولاد کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو میرے الحمدللہ ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، 1 بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں۔ تو میں جتنا ان کے ساتھ مطلب میں ان کو دیکھ کے سمجھتی ہوں کہ جیسے میں اپنا بچپن دوبارہ جی رہی ہوں، تو جو میں نے سیکھا ہے میرا دل کرتا ہے میں ان میں منتقل کروں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے عورت کی تربیت پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہی باتیں اگر ایک عورت خود بھی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے اور آگے اپنی اولاد میں بھی منتقل کرے تو ایک مثالی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی خوبصورت باتیں، آج اتنا مزہ آیا آپ کی باتیں سن کے۔ بہت شکریہ، میں اینڈ پہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کی ان ایفرٹس کو اور اس پلیٹ فارم کو بے حد سراہتی ہوں۔ یہ اپرچونیٹیز ہمارے شہر میں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور آپ کا یہ پلیٹ فارم ایک نعمت کی حیثیت رکھتا ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ اللہ آپ کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی دے اور گجاملہ، اور اس سے ملک کا باقی لوگوں علاقے کے لوگوں کو بھی آپ کی طرف سے یہ فیض پہنچتا رہے۔ بہت شکریہ رفعت عزیز، آپ یہاں پہ تشریف لائیں، آپ کے تشریف آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ دیکھا آپ نے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود تھی، ان کے ساتھ بہت سی باتیں ابھی کرنا باقی ہیں جو اندر کی اندر ہی رہ گئی ہیں۔ ان کے حوالے سے اتنی بڑی شخصیت اور ان کا نالج اور ان کی گفتگو، ان کا لہجہ مجھے بہت پسند آیا، اور انشاءاللہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے فخر ہیں اور ہمارا سرمایہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان بشارت حسین کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد۔